بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء وبارک وسلم۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا، تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے، چنانچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، سلام کرنے آئی ہوں بابا جان، اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکیں اور یوں ہی واپس گھر آ گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں صفہ والوں کو چھوڑ کر تمہیں نہیں دے سکتا کہ بھوک کی وجہ سے وہ ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتے۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو، اور فرمایا تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا یہ چند کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ ابن قوہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی ان کلمات کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فرمایا عراق والو تم پر اللہ کی مار ہو، ہاں جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ مسند احمد۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے۔ اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہوں گی۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہوگا؟ یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ ان عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ اس کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ ابو داؤد۔ ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیے، یا اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے، میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا
اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی 3 نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں 2 زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت جندب کثری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس سے نہ ستایا جائے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے ان کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اخلاق سے پیش آئیں، کسی کو کسی وجہ سے تھوڑی بہت لرزش ہو جائے تو اسے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ آسانیاں پیدا کریں مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ پاک محبت کرنے والے ہیں، بہت رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آئیں، جھوٹ، تکبر، غروری، گھمنڈ، حسد، منافقت، سینہ زوری، ہر چیز سے بچتا رہے اور نیک اعمال کرتا رہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور خیر ہے۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ دوزخ سے بچ گئے تو ساری کامیابی اسی میں ہے، آخرت کی کامیابی دوزخ سے بچنے میں ہی ہے۔ تو یہ معمولی کام نہیں ہے کہ دوزخ سے بچ جانا،
صرف کلمات 7 مرتبہ پڑھنے ہیں فجر کے بعد، اللہم اجرنی من النار، اور کتنی بڑی بات کہی ہے، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ دوزخ سے محفوظ رہ گئے تو کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ پڑھ لیا کریں، بہت اچھے الفاظ ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول جو ہیں وہ سچے ہیں اور کھرے ہیں اور کامیابی والے ہیں اور منزل تک لے جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والو یعنی مسلمانوں، وطر پڑھ لیا کرو، وطر پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں، وطر پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ وطر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ وطر پڑھنے کو پسند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کی نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے، یعنی بے جوڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ علماء نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے نمازی کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ ابو داؤد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔